السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج آپ کو اس ایپیسوڈ میں ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الاربعون النوویہ اس رسالے کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور پچھلی ایپیسوڈ میں ہم حدیث جبریل یعنی دوسری حدیث ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے احسان کا کیا معنی ہے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے آگے کنٹینیو کرنا تھا، تو ایک شارٹ سمری جو اس حدیث میں ہم اب تک پڑھ چکے ہیں حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسانی شکل میں آ کے ایک معلم یا متعلم کی حیثیت سے آپ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے دونوں ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھتے ہیں، اور آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں۔ تو یہ تین سوالات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جوابات بھی دیے، وہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں کور کر لیے۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایک چوتھا سوال جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا۔ اس سوال کو ہم کور کر کے انشاءاللہ پھر اس حدیث یعنی اس پوری حدیث سے مجموعی طور پر جو فوائد اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ مسئول جو ہے وہ کوئی زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے سے، یعنی مسئول کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سائل یعنی جبریل امین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنا سائل یعنی سوال کرنے والا قیامت کے وقوع کے بارے میں علم رکھتا ہے، اتنا ہی مسئول یعنی سوال کیے جانے والا بھی اتنا ہی علم رکھتا ہے۔ تو چونکہ سائل اس کا علم نہیں رکھتا تبھی تو آگے سوال کر رہا ہے، اسی طرح مسئول بھی یعنی سوال کیے جانے والا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کا کچھ علم نہیں رکھتے۔ اصل میں یہ جو ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، یہ مفاتیح الخمس میں سے ہے، یعنی مفاتیح الغیب، جو کہ 5 غیب کی چابیاں ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ پہلی چیز کہ قیامت کب آئے گی، غیب کی چابی میں پہلی چابی کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی۔ دوسری، بارش کب نازل ہوگی۔ تیسری کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ چوتھی کہ ہر نفس کل کیا کمائے گا، اور پانچویں کہ بأی ارض تموت، کہ ہر نفس کس جگہ اس کی موت آئے گی۔ تو یہ 5 مفاتیح الغیب کہلاتے ہیں، یعنی غیب کی چابیاں۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اسے مفاتیح الغیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں تو پھر ما بعد الغیب یعنی غیب کے بعد جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس ایک کمرے کی چابی ہے، تو ایک کمرے کی چابی ہونا ایک اور چیز ہے، اور اس کمرے کے اندر جو بھی سامان ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کا ہونا اور چیز ہے۔ تو جس شخص کے پاس کمرے کی چابی نہیں ہے تو اس کمرے میں جو کچھ سامان رکھا ہوا ہے اس کا نہ ہونا تو بالاولیٰ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ قرآن میں کہ یہ غیب کی چابیاں جو کہ 5 ہیں یہ اللہ ہی کے پاس ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے یعنی اس سے پیدا ہونے والی چیزیں یعنی اس کی جو برانچز ہیں اس کا علم کسی مخلوق کے پاس کیسے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر رحم مادر میں کیا ہے، یہ ایک غیب کی چابی ہے۔ اور ما بعد الغیب یعنی غیب کے بعد والی چیز کیا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی، اس کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کی رنگت کیا ہے، کس عمر تک وہ جیے گا اس دنیا کی زندگی میں، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، نیک ہوگا، بد ہوگا، کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں ما بعد المفاتیح یا ما بعد المفتاح کی زمرے میں آتی ہیں، یعنی چابی کے بعد۔ چابی تو رحم مادر میں کیا ہے، اور اس کے بعد بچہ کیسا ہے، کیا صفات ہیں، اس کی کیا اخلاق ہیں، اس کے کیا آداب ہیں، نیک ہے، صالح ہے یا پھر بد کردار ہے، یہ ساری چیزیں چابی کو کھولنے کے بعد جو کہ کمرے میں ہے اس کے زمرے میں آتی ہے۔ تو انہی مفاتیح الغیب یعنی غیب کی چابیوں میں سے ایک چابی جو ہے وہ قیامت کے وقوع کا علم ہے، اور ظاہر سی بات ہے قیامت کے وقوع کا علم یہ چابی ہے۔ پھر قیامت کے بعد لوگ کیسے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، میزان جس پر
انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا وہ کیسا ہوگا، اور انسان کی حالت اس دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر کیسے ہوگا، انسان اس کے سامنے اس کی کیا کیفیت اور حالت ہوگی، مجموعی اعتبار سے تو کچھ خبریں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، لیکن تفصیلی اعتبار سے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ایک علم ساعہ کے وقوع کی یہ ایک غیب کی چابی ہے، اور اس میں جو کچھ تفصیلات ہونی ہے یہ ما بعد الغیب ہے، یعنی چابی کو کھول کے جو تفصیلات ہیں اس میں وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تو یہ مفاتیح الغیب ہیں جو کہ 5 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں زیادہ نہیں جانتا سائل سے، یعنی جبریل بھی نہیں جانتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الغیب بھی نہیں جانتے تھے، غیب کی چابی بھی نہیں جانتے تھے۔ مطلقاً غیب تو جاننے کی دور کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو میں کہوں کہ اس کے پاس تو کمرے کی چابی ہی نہیں ہے، پھر کمرے کے اندر جو کچھ ہے اس کے پاس اس کا ہونا تو دور کی بات ہے، چابی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی چابیوں میں سے ایک چابی بھی نہیں ہے، تو مطلقاً غیب کا دعویٰ کرنا یہ تو حماقت ہے اور بے وقوفی اور لا علمی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ جو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا یا اس بارے میں، تو یہ کسی سائل سے اگر پوچھا جائے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سائل سے، کسی مفتی سے، کسی عالم سے کسی دینی مسئلے کے بارے میں اگر کوئی سوال کیا جائے اور وہ یہ کہہ دے لا ادری، مجھے نہیں پتہ، تو یہ اس کے ورع کا اور اس کے تقوی کا تقاضا ہے، اور یہ اس کے تقوی پر دلالت کرتا ہے کہ ایک انسان سے جب یہ پوچھا جائے تو وہ کہہ دے لا ادری۔ تو یہ لا ادری کہنا یا میں نہیں جانتا، اس طرح کی باتیں کہنا دینی مسائل میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، حتیٰ کہ کچھ مشائخ جن سے ہم نے سنا کہ ان کے مشائخ اس چیز کی تربیت دیا کرتے تھے کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ، دینی مسائل میں اس کا جواب دینے کی ٹریننگ کروایا کرتے تھے خاص طور پر، کیونکہ ایک انسان سے جب دین کے یا کسی متعلق بھی اگر دینی کوئی رائے لی جاتی ہے تو انسان بڑی جرت کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دین کے بارے میں کوئی اپنی رائے رکھنا یا اپنا کوئی اوپینین دینا یہ اس طرح سے ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، میں اللہ کی طرف سے ترجمانی کر رہا ہوں۔ تو انسان جب یہ سوچ رکھے گا تو اس کے اندر کیسے اتنی جرت ہوگی کہ وہ بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ٹھوس دلیل کے وہ اپنی رائے کے مطابق جو بھی دین میں بات آئے وہ کہہ دے۔ تو لہٰذا بعض سلف بھی کہتے تھے کہ لا ادری کہنا یہ نصف العلم ہے، کہ میں یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک سائل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سائل ان سے جو ہے وہ سوالات پوچھنا ہے، تقریباً 40 یا 50 سوالات، تو 36 سوالات کا امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ تو یہ ہمارے بڑے کبار، یعنی امام مالک بڑے ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں اور بڑے علم کے پہاڑ ہیں، اور وہ جو ہے وہ تقریباً 80 to 90% سوالات کے جوابات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ اس سے انسان کا رتبہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے انسان کی خشیت اور انسان کے ورع اور تقوی اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے انسان کا درجہ اللہ کے ہاں تو بڑھ ہی جاتا ہے، لوگوں کے ہاں بھی انشاءاللہ بڑھتا ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، کہ مجھے پھر اس کی علامات کے بارے میں بتائیں۔ اماراتها یعنی علاماتها یا اشراطها، کہ مجھے اس کی علامات کے بارے میں بتائیں۔ اب یہ قیامت کی جو علامات ہیں، یہ قیامت کی علامات پر ایمان لانا یہ یوم آخرت پر ایمان لانے کا ہی حصہ ہے، چونکہ یوم آخرت بہت بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جب کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو اس کا اہتمام بھی تمہیدی طور پر ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس کی تمہید باندھی گئی ہے علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ یعنی میجر اور مائنر سائنس کے ذریعے۔ تو یہ قیامت کی علامات پر ایمان لانا یہ یوم آخرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے، اور قیامت کی علامت پر ایمان لانا یہ غیب پر ایمان لانے کی طرح ہے۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اور دیگر احادیث میں قیامت کی علامات کے بارے میں ہمیں کیوں بتایا، حالانکہ قیامت کی علامات میں عموماً شر اور فتنوں کا ہی ذکر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈپریس کرنے کے لیے یا ہمیں جو ہے وہ غم زدہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نہیں بتایا، بلکہ مربی کے طور پر ایک تربیت کی ہے ہماری کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں تو تم اس طرح سے کرنا، تاکہ ہمیں پہلے سے ہی پریپیئر کر لیا جائے۔ اور اصل علامات قیامت کو جاننے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، وہ عمل کرنا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں فرمایا کہ اس سے پہلے کہ عمل کر لو، عمل کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں۔ بادروا بالاعمال، کہ عمل میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ 6 میجر سائنز آف قیامہ یعنی 6 علامات کبریٰ دیکھ لو۔ اس میں دجال اور سورج کا طلوع ہونا مغرب سے اور دیگر 6 علامات ذکر کی گئی ہیں، کہیں 10 علامات ذکر کی گئی ہیں۔ البتہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو عمل پر ابھارنا، کہ جب انسان علامات قیامت کو سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو وہ اپنی غفلت زدہ زندگی سے متنبہ ہوتا ہے اور خبردار ہو جاتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ جب انسان دنیا میں بہت زیادہ مگن ہو جاتا ہے تو پھر آخرت اپنے حقیقی جائے پناہ اور اپنی حقیقی زندگی سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ جب ایسی کوئی علامات قیامت آئے تو یہ متنبہ ہو جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جس کی چیز کے لیے محنت کرنی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا وہ آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ چونکہ اس کو علامات قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دلیل ہے کہ قیامت واقع ہوگی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتا دیا کہ قیامت واقع ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ قیامت واقع ہوگی، ہمارا ایمان ہے اس پہ، لیکن کچھ اس کی سائنس ہماری ایمان کی تقویت کے لیے اور مزید یوم آخرت پر ایمان کی تقویت کے لیے ہمیں بتائی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 2 علامات قیامت ذکر کی ہیں۔ علامت قیامت جو ہے وہ اہل علم اس کی تقسیم کرتے ہیں علامت کبریٰ اور علامت صغریٰ۔ علامت صغریٰ یعنی مائنر سائنس، اس کا کہتے ہیں کہ جو انسان کی نارمل روٹین میں آتی ہیں، جو کہ ایک نارمل ہوتی ہیں، یعنی انسان کی نارمل یا نارمل لاز سے ہٹ کے نہیں ہوتی ہیں۔ انسان دیکھ کے بالکل اس پہ گھبرا نہیں جاتا کہ یہ کوئی عجیب سی چیز واقع ہو گئی یا کوئی عجیب سا ایک میریکل یا معجزہ واقع ہو گیا۔ تو یہ ساری جو ہیں وہ مائنر سائنس ہوتی ہیں یا علامت صغریٰ ہوتی ہیں، اور علامت کبریٰ وہ ہوتی ہیں جو ایک کے بعد ایک واقع ہوگی اور وہ قیامت سے بالکل پہلے ہوگی۔ یہ ایک کے بعد ایک واقع ہوگی اور پھر اس کے بعد فوراً بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو علامت کبریٰ عموماً وہ علامات ہوتی ہیں کہ جو انسان پرسیو نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر دابۃ الارض ہے، ابھی کیسا حیوان ہوگا جو انسانوں سے کلام بھی کرے گا، اسی طرح جو ہے وہ دجال ہے۔ تو یہ نارمل ڈے ٹو ڈے روٹین لائف میں یہ نہیں ہوتی علامات، تو انسان جب ان کو دیکھے گا تو بالکل ایک گھبرا جائے گا اور ایک الگ کیفیت ہوگی اس کی۔ تو یہ علامات کبریٰ ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 2 علامات صغریٰ اس حدیث میں ذکر کی ہیں۔ پہلی علامت ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے سید کو جنے گی، لونڈی اپنے سید کو جنے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً 7 اقوال ذکر کیے ہیں۔ بہرحال جو مشہور اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس دنیا میں اور دیگر ممالک میں فتوحات کا سلسلہ اتنا تیزی سے بڑھے گا اور مسلمانوں کو ایسا غلبہ ملے گا کہ گویا کہ وہ لونڈیاں، یعنی جب ظاہر سی بات ہے جب غلبہ ملے گا، فتوحات ہوں گی تو لونڈیاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گی، اور جب لونڈیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گی تو اتنی کثرت سے لونڈیاں ہوں گی کہ انہی سے جو ہے وہ بچے بھی پیدا کیے جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی لونڈی سے جب بچہ ہو جائے تو اس لونڈی کو یا ام الولد کہتے ہیں، اور جو بیٹا ہوتا ہے اس کی نسبت سید یعنی باپ کی طرف ہوتی ہے۔ تو لونڈی اپنے سید کو جنے گی، یعنی سید کے بیٹے کو جنے گی،
یہ مراد ہے، کیونکہ سید کا جو بیٹا جو کہ لونڈی سے ہوا ہے اس کی نسبت سید کی طرف ہوتی ہے، ماں کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا اور مسلمانوں کے پاس بہت سی لونڈیاں آئیں گی اور لونڈیوں سے بچے ہوں گے، اور بچے جو ہوں گے چونکہ وہ سید کے بیٹے ہوں گے اور سید کا بیٹا سید ہی ہوتا ہے، لہٰذا لونڈیاں اپنے سید کو جنیں گی۔ دوسرا معنی جو ہے اس کا یہ کیا گیا ہے کہ امہ یعنی یہی کہ مسلمانوں کو غلبہ بہت زیادہ ہوگا اور بہت زیادہ لونڈیاں آئیں گی، حتیٰ کہ امہات الولد جو ہے وہ بیچی جائیں گی۔ حالانکہ امہات الولد جو ہے اس کا بیچنا، امہات الولد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لونڈی ہوتی ہے کہ جس کا سید سے ایک تعلق قائم ہو کے اس لونڈی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس لونڈی کو امہات الولد میں شمار کیا جاتا ہے، اور امہات الولد کی بیع یعنی فروخت کرنا اس کو ناجائز ہے، اسلام میں یہ حرام ہے۔ لیکن امہات الولد کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ امہات الولد کو اتنا کثرت سے بیچا جائے گا، اتنا تیزی سے بیچا جائے گا، کیونکہ دین کا علم اٹھ جائے گا، دین اسلام کے بارے میں علم نہیں ہوگا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو امہات الولد کو بیچا جائے گا، یعنی ایک سے لے کر دوسرے بہت تیزی سے وہ بیچا جائے گا، حتیٰ کہ امہات الولد کا جو بیٹا ہوگا وہی اپنی ماں کو خرید رہا ہوگا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اس طرف علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کا علم سے لوگ بالکل جاہل ہو جائیں گے اور کثرت سے اس حرام کا ارتکاب کریں گے کہ امہات الولد کو بیچیں گے، حتیٰ کہ بیٹا ہی اپنی ماں کو، یعنی وہ جو لونڈی تھی جس کا وہ بیٹا تھا، جو وہ سید تھا، وہ اپنی ماں کو ہی خرید رہا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی جو ہے وہ عام طور پر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ لونڈی اپنے بچے کو، اپنے سید کو جنے گی، اس کا یہ ایک کہہ لیں ایک محاورہ ہے کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ماؤں کی نافرمانیاں بہت ہو جائیں گی، بچے اپنی ماؤں کو ایسے ٹریٹ کریں گے گویا کہ وہ ان کی لونڈیاں ہیں، گویا وہ ان کی خدمت کام والیاں ہیں، اور مائیں اپنے بچوں سے ایسے ڈریں گی جیسا کہ وہ ان کے آقا اور سید ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہوئی ہیں، اور واقعی اولاد بہت ہی ماں کی نافرمان ہے، حتیٰ کہ ماؤں کو ڈر لگتا ہے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے بھی کہ کہیں یہ گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے، کہیں یہ سامنے نہ جواب دے دے، کہیں یہ مجھ پر ہی نہ برس پڑے۔ تو یہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں سے ڈرتی ہے ایسے جیسے کہ ایک لونڈی اپنے آقا یا سید سے ڈرتی ہے۔ تو ایک تیسرا معنی یہ ہے۔ چوتھا معنی جو ہے وہ ہم جو کہ زیادہ بہتر بھی لگتا ہے، کیونکہ نصوص کے جو قرآن اور حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کو ایک جنرل معنی میں رکھا جائے جہاں تک ممکن ہے وہ زیادہ اچھا ہے، یعنی اس کو عموم پہ رکھنا اولا ہے، الا یہ کہ خاص کرنے کی دلیل ہو، تخصیص کی دلیل ہو۔ تو یہاں پہ ان تلد الامۃ ربتہا میں عام معنی رکھا جائے کہ لونڈی اپنے مربی کو، ربتہا بمعنی مربی کو جنے گی۔ اب مربی کا معنی تربیت کرنے والا، تو لونڈی اپنے تربیت کرنے والے کو جنے گی۔ اس میں ماں والا معنی بھی آ گیا کہ ماں جو ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی، یا ماں اپنے نافرمان بیٹے کو جنے گی جو اس کی تربیت کیا کرتی تھی اس کو جنے گی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جو مربی ہیں ان کو جو ہے وہ جنے گی۔ تو یہ معنی جو ہے وہ عام رکھا جائے، اس میں یہ زیادہ اولا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری علامت قیامت ذکر کی ہے یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ آپ دیکھو گے کہ الحفات کہتے ہیں ننگے پاؤں، العرات کہتے ہیں بے لباس، ایسا بے لباس کہ اس کے پاس سطر ڈھانکنے کا کپڑا نہ ہو، العالہ کہتے ہیں فقیر کو، اور رعاء الشاء یعنی بکریوں کے چرواہے کو۔ تو معنی یہ ہے کہ آپ دیکھو گے علامت قیامت میں سے وہ یہ ہے کہ ننگے پاؤں بے لباس فقراء بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، وہ بلڈنگز بنانے میں، عمارتیں قائم کرنے میں، بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشنز کریں گے، مقابلہ بازی کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وفی روایتن رعات الابل، کہ یہ اونٹ کے چرواہے ہوں گے، یہ اونٹ کے
چرواہے ہوں گے البہم. البہم یعنی ایسے چرواہے ہوں گے جو کہ مجہول النسب ہوں گے, یعنی جن کا پتہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں کہاں سے. گویا ایسا ہے کہ ایسے اونٹ کے چرواہے یہ عمارتیں بنائیں گے کہ مجہول ہوں گے, ان کا نسب نامہ نہیں پتہ ہوگا, یہ کہاں سے ہے, ان کا فیملی نہیں پتہ ہوگی, بس ایسے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں, ایسے ہی اٹھ کے یہ اتنا لوگوں کے اوپر اتھارٹی میں آ گئے اور سید بن گئے اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ گئے. کہاں سے آئے یہ نہیں پتہ, کیسے آئے یہ بھی نہیں پتہ, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا یہ نہیں پتہ. یہ تو اونٹ کے چرواہے تھے, ٹھیک ہے, ایک روایت میں یہ آتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ السم البکم کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے چرواہے ہوں گے جو عمارتیں بنانے میں آپس میں مقابلہ کریں گے, وہ بہرے اور گونگے ہوں گے. معنی یہ ہوگا, یعنی اصل میں بہرے اور گونگے مراد نہیں ہے, معنی یہ ہوگا کہ سوچ سمجھ نہیں رکھتے ہوں گے, نہ ان کے پاس کوئی دنیا کا علم ہوگا نہ دین کا علم ہوگا, بالکل دین اور دنیا دونوں سے فارغ ہوں گے. ایسے لوگ لوگوں کی حکمرانیاں کریں گے. ظاہر سی بات ہے یہ جو بلڈنگز میں کمپیٹ کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو اتھارٹی میں ہوں گے, جو حکمرانی میں ہوں گے, جو حاکم ہوں گے لوگوں پر. تو اس حدیث میں مراد یہ ہے کہ لوگوں کے امور جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے جو ننگے پاؤں, بے لباس, فقراء, اندھے, بہرے, گونگے اور اونٹوں کے چڑواہے جو مجہول النسب ہیں, جن کا نسب نامہ میں بھی نہیں پتہ, وہ لوگوں کے امور پر قائم ہو جائیں گے, یعنی وہ لوگوں کے سید بن جائیں گے, وہ لوگوں پر حکمرانیاں کریں گے. ایسے نااہل لوگ, جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ, کہ جب نااہل لوگوں کو امارت سونپ دی جائے, نااہل لوگوں کو اتھارٹی دے دی جائے, نااہل لوگوں کو حکمرانیاں دے دی جائے, تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا تقوم الساعہ, کہ قیامت نہیں قائم ہوگی حتی یکون اسعد الناس, یہاں تک کہ سب سے سید اور بڑے بڑے لوگ جو ہوں گے اور خوش, جن کا سوسائٹی میں ایک سٹیٹس ہوگا, وہ لوگ کون ہوں گے؟ لقع ابن لقع, کمینے در کمینے, کمینے کا بیٹا کمینہ, یعنی ذلیل قسم کے لوگ جو ہے وہ معاشرے میں ایک سٹیٹس ملے گا ان کو. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ ایک جھوٹے کو سچا جانا جائے, سچے کو جھوٹا جانا جائے, خیانت کرنے والے کو امانت دار جانا جائے اور امانت کرنے والے کو یعنی امین کو خیانت دار جانا جائے. تو جب اور لوگوں کے عام معاملات میں رویبضہ کلام کریں گے. پوچھا گیا رویبضہ کیا ہے, رویبضہ کون ہے, ایسے کون لوگ ہیں جو پبلک افیئرز میں اور لوگوں کے معاملات میں بات چیت کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویبضہ جو ہیں, رویبضہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو علم نہیں ہے, جن کو علم نہیں ہے, اور یہ گھٹیا ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے, ذلیل قسم کے, جن کو دین کا, دنیا کا تو کیا دین کا بھی علم نہیں ہوگا, گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے, اور وہ لوگوں کے افیئرز میں بات کریں گے. آج دیکھیں ٹاک شوز وغیرہ اور جتنی بڑے امت کے معاملات ہوتے ہیں, گھٹیا قسم کے لوگ بات کر رہے ہیں, دین کا الف بے نہیں آتا, قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا, اور وہ مسلمانوں کی حکمرانیاں کر رہے ہیں, اور وہ مسلمان امت کے مسائل کے حل پیش کر رہے ہیں, اور لوگ ان کو سن بھی رہے ہیں. آج کیا رویبضہ امور العامہ یعنی پبلک افیئرز میں بات نہیں کر رہے؟ کیا آج ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہیں ہیں جن کو دین تو کیا دنیا تک نہیں آتی, بالکل گاؤں دیہات سے کہاں سے آگے کچھ پتہ نہیں, بلکہ چور آج کل ہماری حکمرانیاں کر رہے ہیں, چور. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے اونٹ کے چرواہے ہوں گے جو بہم, جو کہ مجہول النسب ہوں گے, جن کا نسب نامہ نہیں پتہ ہوگا. جیل سے آج قیدی اٹھ کے جو ہے وہ ہم پر حکمرانیاں کر رہے ہیں. تو قید, کوئی ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ, کوئی ان کا اچھا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا, کوئی اچھا نام نہیں ہوگا. جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے آج اتنی ہی بڑے اسٹیٹس پہ ہوتا ہے اور معاشرے میں ہوتا ہے, اور وہ امت کے مسائل کو کے حل کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علامت سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کے امور اور مسلمان کے جو معاملات اور اس امت کے جو اہم اہم معاملات ہیں اس پر یہ نااہل لوگ, چرواہے
جن کے پاس نہ دنیا تھی، نہ دنیا کی سوجھ بوجھ تھی، نہ دین کی سمجھ تھی، بالکل گونگے اور بہرے اور مجہول النسب اور نا اہل قسم کے لوگ، لقع ابن لقع یعنی کمینے یا ذلیل قسم کے لوگ، یہ لوگوں پر حکمرانیاں کریں گے. امت مسلمہ کے سلوشنز اور ان کے جو حل ہیں یہ اس طرح کے لوگ پیش کریں گے اور لوگ ان کو سنیں گے. تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. اور آج ہی ہم اپنی امت میں نشانیاں پوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء نہیں ہیں ان کو علماء سمجھا جاتا ہے، اور جو علماء ہیں ان کو بالکل ہی کوئی حیثیت نہیں دی جاتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یتطاولون فی البنیان، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بڑی بڑی عمارتیں قائم کریں گے اور پھر اس میں کمپیٹ کریں گے. اور بڑی بڑی عمارتیں کون قائم کریں گے؟ جن کے پاس پیسہ ہوگا، جن کے پاس حکمرانی ہوگی، جن کے پاس اتھارٹی ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو بلڈنگز میں کمپیٹ کریں گے. ثم انطلق، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا، یعنی جو جبریل امین کی شکل میں آیا تھا، جو شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہا تھا، وہ چلا گیا. فلبثت ملیا، عمر فرماتے ہیں کہ پس میں وہاں پہ ٹھہرا رہا، ملیا ای زمناً طویلا، میں ایک اچھی کافی دیر تک میں وہاں پہ ٹھہرا رہا. ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، تو جانتا ہے کیا، اتدری من السائل، کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. قال، اچھا یہ اللہ ورسولہ اعلم یہ کہنا کیسا ہے؟ اگر تو کونی معاملات ہیں، یعنی بارش کب ہوگی، انسان کل کیا کرے گا، یہی مفاتیح الغیب والے معاملات ہیں، اور دنیاوی امور اور تقدیر کے معاملات ہیں، تو اس میں اللہ و رسولہ عالم کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ عالم، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تمام شرعی امور بتا دی ہیں دین اسلام، اور دین اسلام کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تمہارے لیے آج دین کو مکمل کر دیا. تو دین مکمل چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیا، تو کسی بھی دینی مسئلے کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے اللہ ورسولہ عالم، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنہ جبریل، پس یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام، ایمان، احسان، علامات قیامت، یہ سارا دین کا علم ہے، یہ سارا دین کا علم ہے. تو قیامت کی علامات کا علم جو ہے وہ دین کا علم ہے. اللہ کے نبی فرما رہے تمہارے پاس جبریل آئے تمہیں دین کا علم دینے، تو علامات قیامت بھی انہی دین کے علم میں سے ہے. لہٰذا یہ علامات قیامت یہ آج وہ ٹاپک ہے کہ جس میں سب سے زیادہ گمراہی ہے، اور اس میں ہر بندے نے اپنی اپنی بات کی. آپ دیکھیں گے جرنلسٹ بھی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، نیوز چینلز پہ علامات قیامت ذکر کی جا رہی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی اپنی رائے علامات قیامت میں دے رہا ہوتا ہے. اور جو علامات قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وارد ہوئی ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے اور اپنے اپنے طریقے سے اس کو اپلائی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو علامت قیامت کی جو حدیث ہے یہ اس طرح سے اپلائی ہو رہی ہے، آج کے دور میں یہ اس طرح سے اپلائی ہو رہی ہے، اس کا یہ معنی ہے. نہیں بھائی، ہم نے ان لوگوں کو نہیں سننا، بلکہ علامات قیامت کے بارے میں جو اہل علم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھا ہے، ہم نے صرف انہی کو لینا ہے جو سلف صالحین نے، جو صحابہ نے جس طریقے سے، جس منہج کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سمجھا ہے، انہی منہج کے مطابق ہم ان احادیث کو سمجھیں گے. تو یہ دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ صحابہ بیٹھے تھے اور صحابہ کو تو یہی لگا کہ یہ مجہول شخص آیا ہے، اور مجہول شخص جو ہے وہ اس طرح کے سوالات کر رہا ہے اور پھر جوابات پر تصدیق بھی کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجہول یعنی اس جہالت کو، اس مجہول شخص کو، اس مجہول راوی کی جہالت کو دور کیا اور پوچھا، عمر تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ عمر نے کہا نہیں، اللہ رسول عالم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سند ذکر کی کہ ایک شخص جس سے تم علم لے رہے تھے، یہ اس کو جان تو لو، یہ ہے کون؟ تو یہ ہیں جبریل. تو اس میں بڑے فوائد نکلتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، الاسناد من الدین، کہ
سند جو ہے وہ دین میں سے ہے، سند دین کا حصہ ہے، سند دین کا حصہ ہے. اگر سند نہیں ہوتی لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہیں ہوتی تو جو بھی شخص جو بھی چاہتا وہ کہتا. تو اسی لیے محمد بن سیرین رحمہ اللہ غالباً یہ کہتے تھے کہ جب فتنہ واقع ہوا، خوارج اور اس طرح کے فرقے ظاہر ہوئے، تو ہم پہلے احادیث وغیرہ سن لیا کرتے تھے اور لے لیا کرتے تھے، لیکن جب اس طرح کے فتنے ظاہر ہوئے تو ہم یہ کہتے تھے سموا لنا رجالکم، کہ اپنی سند ذکر کرو، اپنے مشائخ اپنے ٹیچر ذکر کرو کہ یہ تم نے حدیث جو بیان کر رہے ہو کس سے بیان کر رہے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ گویا کہ اے عمر، یہ جو بات آئی ہے پتہ ہے کہاں سے آئی ہے؟ اس کی سند پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی سند جبریل ہے، اور جبریل نے کس سے سنا؟ اللہ سے سنا. تو ہماری جو دین کی سند ہے وہ کیسے ہے؟ اللہ نے جبریل کو بتایا، جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، اور اس طرح یہ سند جو ہے وہ متصل چلتی رہی، یہاں تک کہ کسی صاحب سنن یا کتب ستہ، یا جیسے کہ امام بخاری ہیں رحمہ اللہ، امام نسائی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، انہوں نے اپنی سند سے ان احادیث کو اپنی کتب میں ذکر کیا. تو لہٰذا بغیر سند کے دین قابل قبول نہیں ہے، بغیر سند کے کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے دین کی. اگر کوئی چیز تم دین کی بات کرتے ہو تو سب سے پہلی چیز کیا طلب کی جائے گی؟ سند کیا تمہاری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی بات کرنے آیا تو ذرا پہچانو کہ وہ بات کہاں سے آ رہی. ان جاءکم فاسق فتبینوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایک فاسق آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لو، جان لو کہ وہ کون ہے، کہاں سے تمہیں خبر آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ تم ایسی قوم پر چڑھائی کر دو اور قوم کے بارے میں تم ایسا سوچ لو یا ان پر حملہ کر دو کہ تم جانتے بھی نہ تھے، یعنی غلطی کر دو. تو لہٰذا یہ ایک سند ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دین لے کس سے رہے ہیں، ہم یہ دین لے کس سے رہے ہیں. کوئی مجہول شخص ہے، کوئی بزرگ ہے، یا کوئی واقعی ایک عالم دین ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ تصدیق کیسے ہو رہی ہے. یہاں پہ جبریل امین اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، اور پھر جبریل امین تصدیق کر رہے ہیں. اتنی سند پختہ ہو گئی، پھر جا کے علم صحابہ تک منتقل ہوا ہے. اور ایک اور یہاں پہ نقطہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر جبریل امین آ کے کہہ دیتے، صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں، جبریل امین آ کے کہہ دیتے کہ میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں، اور میں تمہیں آج تمہارا دین سکھانے آیا ہوں، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، علامات قیامت یہ ہیں. تو کیا آپ کو خیال میں کوئی صحابی انکار کرتا؟ نہیں آپ جو ہے وہ آپ کی بات ہم نہیں مان رہے. صحابی مانتے تھے فرشتے ملائکہ اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں تو مان لیتے ہیں. نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا، یہ اہتمام کیا کہ جبریل امین جائیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جب تک کوئی بات نہیں نکلے گی وہ دین نہیں ہوگا. حتیٰ کہ جبریل آ کے ڈائریکٹ بتا سکتے تھے صحابہ کو، نہیں، لیکن دین تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ بات نہ نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ کلمہ نکلا تب وہ دین کہلائے گا. تو دین کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. جو نہیں فرمایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے. تو لہٰذا یہ کچھ نکات تھے جو ہمیں اس میں ایک سند کی اہمیت، اور اس کے بعد جو ہے وہ دین کس سے لینا ہے، یہ دین کس سے لینا ہے. اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دین تم دیکھو کس سے لے رہے ہو، تم دین جو ہے وہ دیکھو کس سے لے رہے ہو. تو ایک سلف جو ہے وہ بڑا اہتمام کرتے تھے کہ دین ہم نے کس سے لینا ہے اور کس سے نہیں لینا ہے. آج کل یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہم سنتے ہیں کہ بھائی سب کو سنو اور کرو وہی جو تمہارا دل چاہتا ہے، جو تم فیل کرتے ہو، جو تم سچ سمجھتے ہو، سنو سب کو. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے، وارن کیا ہے کہ گمراہ کن علماء کو، گمراہ کن داعیان کو سننا. جیسے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں حذیفہ بن یمان پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس خیر آئی ہے، پھر شر آیا ہے، پھر خیر آئی ہے، پھر شر آیا ہے، تو کیا اس خیر کے بعد واپس شر آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسے لوگ آئیں گے جو ائمہ ضلال ہوں گے،
گمراہ کن ائمہ ہوں گے، لیڈرز ہوں گے، وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہے ہوں گے، اور جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ ایسے گمراہ کن لوگوں سے دور رہنا، ان کو نہیں سننا۔ آج یہ ٹرینڈ ہے کہ بھائی سن تو لوں، تحقیق کر لوں، تحقیق کا دروازہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تورات کے ورقے تھے ان کے ہاتھ میں۔ تورات میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی سبھی باطل ہے، سبھی خراب چیزیں نہیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، اور کچھ وہ چیزیں جو انہوں نے یہودیوں نے چینج کر دی، تبدیل کر دی تھی۔ تو کچھ تو اچھی چیزیں تھیں نا، ایسا تو نہیں بالکل شر محض تھا، ایبسولوٹ ایول تو نہیں تھی۔ تو عمر بن خطاب تورات کے ورقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا۔ ابو بکر ساتھ میں بیٹھے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں عمر دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں؟ عمر بن خطاب جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے کیا کر دیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، محمد کے رسول ہونے پر راضی، دین کے اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ میں توبہ کرتا ہوں میں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، کیا تو شک میں ہے؟ کیا تو شک میں ہے؟ اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج آ جائیں تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ میری سنت کو فالو نہ کر لیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ اے عمر ٹھیک ہے جو اچھی بات ہے اس میں سے وہ لے لے، اور جو صحیح نہیں ہے جو کہ تبدیل ہو چکی ہے اس کو چھوڑ دے، نہیں، بلکہ کہا نہیں، اس سے دور رہو، سے دور رہو۔ تو عمر بن خطاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور آج ہم اتنی جرت کے ساتھ، ہمیں دین کا الف بے کا علم نہیں ہوتا، اور اتنی جرت کے ساتھ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو سب سپیکرز کو، سب علماء کو ہم سنتے ہیں، اور ہر کسی کو سننا چاہیے کیونکہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس علم حاصل کرنے کے صحیح منہج اور صحیح قرآن و حدیث کے مطابق منہج والے علماء کو سننے اور ان سے علم لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث سے مجموعی طور پر نکلنے والے فوائد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔